حضرت یونس علیہ السلام اور مچھلی۔ ایک بہت پرانی اور طاقتور قوم بغداد میں 800 قبل مسیح میں رہا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو اس قوم کی طرف بھیجا تاکہ انہیں راہ راست پر لایا جائے۔ حضرت یونس علیہ السلام اس قوم کے پاس گئے اور انہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا اور خبردار کیا کہ وہ اپنی برائی سے باز آ جائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے بہت عرصے تک تبلیغ کی، لیکن انہوں نے ان کی باتوں پر کوئی توجہ نہ دی۔ حضرت یونس علیہ السلام ناراض اور مایوس ہو کر ان لوگوں کو چھوڑ کر چلے گئے۔ جب وہ شہر سے باہر نکلے اور بندرگاہ کی جانب بڑھے جہاں بحری جہاز بندھے ہوئے تھے جو دور دراز کی سرزمین پر جانے کا انتظار کر رہے تھے، وہ جہاز پر چڑھ گئے۔ جیسے ہی جہاز سمندر میں نکلا، آسمان پر اندھیرا چھا گیا اور ایک خوفناک طوفان آیا۔ تیز ہوا پانی کو بڑی بڑی لہروں کی شکل میں تبدیل کرنے لگی۔ جوں جوں طوفان بدتر ہوتا گیا، لہریں پانی کی اونچی دیواروں کی مانند ہو گئیں جو جہاز سے ٹکرا رہی تھیں۔ ملاحوں نے اپنی پوری طاقت سے جہاز کو راستے پر رکھنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ انہوں نے کچھ سامان بھی پھینک دیا تاکہ جہاز پر قابو پانا آسان ہو جائے، لیکن جہاز کی مضبوط لکڑی طوفان کے دانتوں میں ماچس کی تیلی کی مانند لگنے لگی۔ جلد ہی وہ جانتے تھے یہ جہاز ٹوٹ جائے گا اور وہ سب ڈوب جائیں گے۔ یہ سوچ کر کہ ان کی بد نصیبی کی وجہ کسی غلام کے اپنے آقا سے بھاگنے کی وجہ سے تھی، انہوں نے بھاگنے والے کو ڈھونڈنے کے لیے قرعہ ڈالا۔ قرعہ اندازی میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ چنانچہ انہیں جہاز سے چھلانگ لگانے پر مجبور کیا گیا۔ جب وہ پانی میں سانس لینے کے لیے ہانپ رہے تھے، سمندر کی گہرائیوں سے ایک بڑی ویل نمودار ہوئی اور انہیں نگل گئی۔ اچانک حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے آپ کو بڑی مچھلی کے اندر اندھیرے میں پایا۔ وہ ڈوبے نہیں تھے اور زندہ تھے۔ اب حضرت یونس علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ انہوں نے اللہ کے کام کو پورا کیے بغیر اپنی قوم کے لوگوں کو بہت جلد چھوڑ دیا تھا۔ ایک اصول کے طور پر جب نبی پیغام کا علمبردار ہو، اللہ کی طرف سے اسے اپنی قوم کو چھوڑنے کا حکم اس وقت ہے
جب وہ اپنا کام اور اصلاح کی پوری کوشش کر لے، پھر اللہ اس قوم پر اپنا عذاب بھیجتا ہے جب وہ قوم اپنے نبی کو ٹھکرا دیتی ہے۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا اور اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ اندھیرے میں مچھلی کے پیٹ میں رو پڑے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں نے غلط کیا ہے۔ اللہ نے ان کی دعائیں سن لیں۔ قرآن پاک میں ہے کہ اگر وہ نادم نہ ہوتے اور اپنی دعاؤں میں اللہ کی تسبیح نہ کرتے تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ مچھلی اللہ کے حکم سے تیر کر زمین کے قریب پہنچی اور حضرت یونس علیہ السلام کو بحفاظت ساحل پر لے آئی، جہاں انہوں نے خود کو یقطین نامی درخت کے نیچے پایا۔ اس درخت نے انہیں دھوپ کی گرمی سے سایہ اور پیاس بجھانے کے لیے رس سے بھرا مزیدار پھل بھی دیا۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے پاس واپس آئے اور دوبارہ تبلیغ کا آغاز کیا۔ اور پھر ہزاروں لوگوں نے ان کی پکار پر لبیک کہا۔